ہم تفصیلاً بات کریں گے. بولو گلگت بلتستان پروگرام میں ہم اکثر آپ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیں کال کے ذریعے بتا سکتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سمیع صاحب. ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ گلگت بلتستان میں جو FC تعینات کر رہے ہیں جنگلات کی حفاظت کے لیے, عوامی کیا ریئیکشن ہے اور جو پھر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی ادارے تھے وہاں بھرتیوں میں پابندی تھی. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے دوبارہ کہا کہ اس کو ختم کرتے ہیں اور دوبارہ بھرتیاں شروع ہونے والی ہے. اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ سمیع صاحب. تھینک یو سو مچ سر, قیمتی وقت دیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے جو جنگلات ہیں اس کی حفاظت کے لیے جو FC تعینات کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے, تو یہ بہتر ہے گلگت بلتستان کے جنگلات کی حفاظت کے لیے FC کو تعینات کرنا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ جس سے گلگت بلتستان کے جنگلات کی حفاظت بھی ہو سکیں اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کر سکیں. دیکھیں, حاکم وقت کے بھی عجیب اصول ہے. آپ کی فورسز ہوتی ہیں ہیومن بینگ کی سیفٹی کے لیے. ہیومن بینگ ہمارا ہزارہ کی شکل میں روز مر رہا ہے. FC کو تعینات کرنا ہے تو انسانوں کی حفاظت کے لیے تعین کیا جائے, نہ کہ لکڑی کے یا پھر درختوں کی. دیکھیں, دنیا میں جہاں بھی دیکھیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ درختوں کو بچانے کے لیے یا کے لیے فورسز تعین کی گئی ہوں. فورسز کا کام انسانی تحفظ ہے. درختوں کو بچانے کے لیے بھائی اس کے لیے اسپیسیفک فورس بناؤ, اس کی کیپیسٹی کو بڑھاؤ, اس کی کریکٹر بلڈنگ کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے انجام دے گا. اگر وزڈم یہ ہے کہ دیگر فورسز اس کو بچا نہیں سکتی ہیں یا وہ پھر کوئی خرد برد کرتی ہیں یا جنگلات کی کٹائی میں ملوث ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو حوالہ کر دیں. خدا را ہوش کے ناخن لے لو. بالکل ہمارے اندر کمیاں ہیں, لیکن ضرورت ہم اسی طرح نہیں چل سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ہم اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں, نہ کہ FC کے ذریعے یا نہ کہ رینجرز کے ذریعے. مطلب گلگت بلتستان میں جو محکمہ جنگلات ہے اس کو بھی اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سمیع ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بے روزگاری عروج پر جا چکی ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے خاص کر بہت سے مسائل کا سامنا ہے. نوجوان اتنے زیادہ بے روزگار ہیں, تو ان کو بھی پراپر وہاں جابس دے کر ان جنگلات کی حفاظت ہو سکتی ہے. اور خاص کر جو مقامی لوگ ہیں وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جنگلات کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں گلگت بلتستان کے جنگلات کی حفاظت وہاں کے مقامی لوگوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں, یہ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ PTI کے اپنے منشور سے ہٹ کے اس کے ڈائیورژن میں جا رہے ہیں یہ لوگ. اچھا. اب مثال کے طور پر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹاسک فورس بنا لی, ہم نے ٹائیگر فورس بنا لی ہے. جب آپ خود ملک کے معاملات جو ہیں ٹائیگر فورس کے حوالے کر رہے ہیں, ہمارے اور میرے معاملات آپ FC کے کیوں حوالے کر رہے ہیں؟ کیا میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر میرے اندر کمی ہے, گلگت کے باشندوں میں کمی ہے, تو گلگت کے باشندوں کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے, نہ کہ ان کو سائڈ لائن کیا جائے. یہ کوئی حل نہیں ہے, دیرپا حل نہیں ہے. فار دی ٹائم بینگ لگا بھی دیا گیا, تو فارسٹ کی ٹاسک فورس ہونی چاہیے جس میں آپ کی GB اسکاؤٹس طرز کے لوگ ہونے چاہیے. دیکھیں, ہمارا GB اسکاؤٹس ایک بہترین ادارہ بن چکا ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اس کے بجائے GB اسکاؤٹس کی اسٹرینتھ کو بڑھائی جائے, لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے اور ان کو ذمہ داری سونپی جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سمیع مطلب یہ کہنا ہے کہ آپ کا گلگت بلتستان میں جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن آ چکا ہے کہ FC تعینات کرنے سے بہتر یہی ہے کہ محکمہ جنگلات کو اسٹرانگ کیا جائیں, گلگت بلتستان کے بے روزگار جوانوں کو جابس دی جائیں. اس پہ تو بات ہو رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنے محکموں میں جو پابندیاں تھیں اس میں دوبارہ بھرتیاں کرنا شروع کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی اداروں میں دوبارہ بھرتیاں ہونے والی ہیں, جابس کریٹ ہونے والی ہیں, اس پر میرٹ کو کتنا پامال ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ان کی سمجھ نہیں آتی ہے. پہلے یہ پابندی لگاتے ہیں خود ہی پابندی اٹھا دیتے ہیں اور ود ان نو ٹائم اٹھا دیتے ہیں. چلے, اچھا ہے, ایک اچھی خبر ہے کہ پابندی اٹھ گئی ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی کتنی ہوگی یہ انڈکشن کے عمل سے پتہ چلے گا. اگر یہ انڈکشن کراتے ہیں CTSP سٹائل سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا ایسے ان نون ایجنسیوں کے ذریعے کراتے ہیں, بلا شبہ آج کا پڑھا لکھا نوجوان اس پروسیس کو ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھے گا اور وہ کوشچن ایبل ہوگا. لہذا گزارش آج کی گورنمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شفاف طریقہ اختیار کریں جس کے اوپر ایک نوجوان کا, پڑھے لکھے آدمی کا بھروسہ ہو اور انڈکشن صحیح طریقے سے ہو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سمیع گلگت بلتستان میں سب سے میجر ایشوز کیا ہیں جس پر سب سے زیادہ فوکس کر کے
گلگت بلتستان کی اس حکومت کو پہلے 2 سالوں میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ میجر ایشوز دیکھیں جو اس وقت کرنٹ جو سب سے برننگ ایشو ہے اس وقت پاور کا ہے. بجلی کی شدید قلت ہے اور بجلی ہی پاور ہی آپ کی ترقی کے لیے ایک رخ کا کردار ادا کرتی ہے. اس کے بغیر نہ تو انڈسٹری چل سکتی, نہ گھر چل سکتا, نہ چولہا چل سکتا ہے, کوئی بھی چیز چلنی ممکن نہیں ہوتی ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم پالیسی اور لانگ ٹرم پالیسی کے تحت بجلی کے فقدان کو ختم کرنا چاہیے. شارٹ ٹرم پالیسی یہ ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے, لائن لاسز جو ہیں, جو سمارٹ میٹرز ہیں, اس کو لگا کہ کسی حد تک آپ جو بجلی لاس ہو رہی ہے کم کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ڈیوریبل, ڈویبل اور کم خرچے والے ایسے پروجیکٹس بنائیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائیں جس سے جلدی عوام کو اس کے بینیفٹس مل سکیں. نہ کہ ایسا کریں کہ پچھلی گورنمنٹس کی طرح پروجیکٹس تو افتتاح ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی تکمیل کا نام لیتے نہیں ہیں, جس سے نہ صرف اسٹیٹ کا ایکسچیکر ضائع ہوتا ہے بلکہ عوام کو بھی تکلیف میں ہی رہنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بلتستان کے جو اپر ایریاز ہیں, خاص کر بلتستان, دیامر, استور, گیزر ایریا, ہم نے دیکھا کہ وہاں اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازتے ہوئے خوبصورت بلڈنگیں تو ضرور بنائی گئی, سکولز, کالجز اور پھر ہائی سکولز کی. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ وہاں اسٹاف مکمل نہیں ہوتا ہے, وہاں ٹیچرز پورے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو پرانی بلڈنگیں ہیں وہ بھی خستہ حال ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو نئی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں ان کو بھی پراپر طریقے سے استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس وقت خستہ حالی کی جانب گامزن ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, وہ اپنی سیاست کی سوچتی ہے, وہ قوم کا مستقبل کا نہیں سوچتی ہے. جو شخص سیاست کا سوچتا ہے وہ کوانٹٹی پہ جاتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت سی بلڈنگیں کھڑی ہوں, لوگ واہ واہ کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اصلاحات لانے کی طرف نہیں جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سیاست سے باہر نکل کر ایک انقلابی ایجوکیشنل اصلاحات لانی ہوں گی, اور اس کے لیے آپ کا جو ہاؤس ہے, جو اسمبلی ہے, اس کو امپاور ہونا چاہیے, جو ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی دے دے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. سکولز تو ہیں آپ کے پاس, ٹیچرز نہیں ہیں, لیبس نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ ایک علاقے میں 10 سکول بنائیں, جو 2 سکول پہلے سے بنے ہوئے ہیں, ان 10 سکولوں کا آدھے سے خرچے میں اس کو ایک کوالٹی انسٹیٹیوشن کے طور پہ آپ بنا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ کے 100 صرف پڑھے لکھوں سے 10 اچھے پڑھے لکھے نکلیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک سب سے بڑا کہتے ہیں فقدان یہ بھی رہا پالیسیز کے اندر کی PC1 منظور نہیں کیا جاتا تھا, اور اس کے بغیر جو ہیں وہ سکولز اور بلڈنگیں بنائی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے پراپر پیپر ورک نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو وہاں آفیشیلی طور پر اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے, جاب کریٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں PC4 کی منظوری جو ہے وہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی ہے. اگر وہ منظور نہیں کرا سکے ہیں تو یہ ان کا فیلیور ہے, اور ہم اس گورنمنٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 5 سال کے بعد یہ نہ کہے کہ ہم PC4 منظور نہیں کرا سکے. خدارہ بلڈنگوں کو بنانے کے بجائے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو ویل اکوپڈ ہیومن پاور کے ذریعے اس کو سروسز دی جائیں. ہسپتال موجود ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں. اچھا, ہم ہیلتھ کی طرف ہی آتے ہیں کہ ہیلتھ میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کی جو ہیلتھ جو نظام ہے بہت زیادہ متاثر ہے, خاص کر جو اپر ایریاز میں جو ڈسپینسریز ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ 3rd کلاس کمپنیوں کی میڈیسن لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پراپر طریقے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے اپر ایریاز زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں برف باری ہوتی ہے, تقریباً 5 فٹ 6 فٹ برف پڑ جاتی ہے, جو راستے بلاک ہو جاتے ہیں. ان کا پراپر ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے وہ منسلک نہیں رہ سکتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. تو جو اپر ایریاز میں جو ڈسپینسریز ہیں وہاں ڈاکٹرس نہیں ہوتے ہیں. پھر ڈاؤن ایریا میں جو ہمارے پراپر جو DHQ ہے وہاں بھی ڈاکٹرس کی کمی رہتی ہے. تو یہ اس فقدان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ جو نئی حکومت ہے؟ دیکھیں, آپ اپر ایریاز کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. وارڈ کی ایسی صورتحال ہے, ڈاکٹرس موجود نہیں ہیں. جب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی یہ صورتحال ہے تو اپر ایریاز کی ایسی مخصوص صورتحال ہے. دنیا کے جو میڈیکل ہیلتھ کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں سب سے پور ہم ہیں. یعنی آپ کو جو بیسک جو فنڈامنٹل رائٹ جو آپ کا ہے, آپ کو آپ کی جان کی حفاظت
हेल्थ के जरिए की जाएगी, जो कि बुनियादी हेल्थ यूनिट्स आपके मौजूद नहीं है और डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है, पैरास्टामोल की आपकी गोली नहीं मिलती है। ठीक है। सीएम साहब का जो इनिशिएटिव है कि हम एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी देंगे और इसके ऊपर जोर देंगे, हम इसको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी सी हेल्थ पॉलिसी आए और लोगों को डोर स्टेप में हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा नाजरीन, आप लोगों ने तफसीलन हमारे जो फेसबुक जो नाजरीन हैं उन्होंने सुना, और यकीनन आप लोग भी अपने मसाइल के हवाले से बोलो गिलगित बल्तिस्तान प्रोग्राम में, हम पीर और मंगल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बोलो गिलगित बल्तिस्तान प्रोग्राम में आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल के हवाले से हमें आगाह कर सकते हैं, उसके अलावा टेक्स्ट कर सकते हैं, और हमें हमारा ये जो फेसबुक पेज है सुनो FM 89.4 गिलगित बल्तिस्तान में आप हमें बता भी सकते हैं। हमारे जो नंबर है मैं बताता चलूँ 05146100894, और हमारा दूसरा नंबर है 05146111894। आप इस पर भी हमें कॉल करके बता सकते हैं अपने मसाइल के हवाले से, और यकीनन हम सब मिलकर बोलो गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए आपकी आवाज़ बनेंगे। तो जितने हमारे फेसबुक में हमें देखने वाले थे उनसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे, और फिर रेडियो में तो हम इंशाल्लाह 12 बजे तक आपके मसाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे। फेसबुक देखने वाले तमाम को अल्लाह हाफिज़।